کتنے احسان ہیں اللہ کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ تعجب ہے، رزق کا وعدہ ہے پھر بھی لوگ پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ ہمارے بچے دن میں کتنی بار قرآن کھولتے ہیں؟ کیا ان کی نمازیں اور اذکار مکمل ہوتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے دین کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں؟ اگر ان سب کا جواب نفی میں ہے تو معذرت کے ساتھ آپ اور ہم اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ آج سے، ابھی سے تہیہ کریں کہ مجھے دنیا کے ساتھ نہیں، غیب کے احکامات کے ساتھ چلنا ہے، انشاءاللہ۔ بد اخلاقی نیک عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ اگر خود کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں چیزوں کو چھوڑنا سیکھیں۔ چھوڑ دیں وہ سوال جس کا کوئی جواب نہ ہو، وہ ہاتھ چھوڑ دیں جو وقت پر تمہارے کام نہ آئے، وہ رشتہ چھوڑ دو جو تمہاری قدر نہ کرے، اور وہ پیار چھوڑ دو جو وقت اور مطلب کے ساتھ جڑا ہو۔ خود کو اتنا مضبوط کیجیے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ ایک اچھا ہمسفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے لیکن کبھی آپ کا مذاق نہیں بننے دیتا، جو آپ کے آنسوؤں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ کچھ رشتے کرائے کی مکان کی طرح ہوتے ہیں، آپ انہیں جتنا مرضی سجا لیں، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ بس اپنی زندگی یوں سمجھ کر گزاریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ دوسروں کی باتوں کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ، میں پریشانی اور غم سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ان 13 باتوں میں سے کون سی بات نے آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر کیا۔